بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ہم قرآن پاک کے اس مبارک سفر میں ایک اور خوبصورت مرحلے تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ صرف دنوں کا گزرنا نہیں بلکہ دل کے بدلنے کا سفر ہے۔ ہر گزرتا ہوا پارہ ہمیں اپنے رب کے اور قریب لاتا جا رہا ہے۔ کبھی یہ کلام ہمیں سنبھالتا ہے، کبھی جھنجھوڑتا ہے اور کبھی امید کی ایسی روشنی دیتا ہے جو دل کے اندھیروں کو خاموشی سے ختم کر دیتی ہے۔ اور آج شکر اور عاجزی کے اسی احساس کے ساتھ ہم داخل ہو رہے ہیں قرآن پاک کے 22ویں پارے میں۔ آئیے لمحہ بھر کو رکیں، دل کو دنیا کی مصروفیات سے الگ کریں اور خود کو اس پیغام کے لیے تیار کریں جو انسان کو یاد دلاتا ہے کہ اصل سکون اللہ کی یاد اور درست راستے کا انتخاب کرنے میں ہے۔ اس پارے میں سورہ احزاب کی بقیہ آیات، سورہ سبا اور فاطر مکمل ہیں اور سورہ یاسین کی ابتدائی 21 آیات ہیں۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے کسی عمل کی وجہ سے رنجیدہ ہوئے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو کچھ نصیحتیں کی تھی۔ پچھلے پارے کا اختتام بھی انہی نصائح پر ہوا تھا۔ اس پارے کی ابتدا بھی اسی سے ہوتی ہے۔ انہیں ہدایت کی جا رہی ہے کہ آپ عام مسلمان عورتوں کی طرح نہیں ہیں، آپ کا مرتبہ ان سے بلند ہے، چنانچہ اگر آپ سے غلطی سرزد ہو گئی تو گناہ بھی زیادہ ہوگا، اسی طرح نیکیوں کا اجر بھی دگنا ہوگا۔ یہ ہدایت بھی کی گئی کہ معقول بات کریں اور غیر مردوں سے باوقار انداز میں بات کریں۔ پھر فرمایا زیب و زینت کی نمائش سے گریز کریں اور بلا وجہ ادھر ادھر پھرنے کی بجائے گھر میں رہا کریں۔ ساتھ یہ بھی ہدایت کی کہ نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کریں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ ان احکام کا مقصد تزکیہ اور باطنی طہارت کا حصول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ سب مسلمان گھرانوں کے لیے رول ماڈل ہے، اس لیے خاص طور پر ہدایت دی گئی کہ قرآن و سنت میں جو دانائی اور حکمت کی باتیں ہیں ان کا علم بھی حاصل کرو، اس میں ان کا آگے پہنچانا بھی شامل ہے۔ یہ نصیحتیں اگرچہ ازواج مطہرات کے لیے ہیں لیکن ان کے ذریعے سے تمام مسلمان عورتوں کے لیے بھی رہنمائی کی گئی ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 33 کو آیت تطہیر بھی کہتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے اللہ کا ارادہ بس یہی ہے ہر طرح کی ناپاکی کو اہل بیت آپ سے دور رکھے اور آپ کو ایسے پاکیزہ رکھے جیسے پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ یہ آیت کریمہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخر دور حیات میں اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ام سلمہ کے گھر میں تھے، اور اس کے بعد آپ نے علی اور فاطمہ اور حسن اور حسین علیہ السلام کو جمع کر کے ایک خیبری چادر اڑھا دی تھی اور بارگاہ اہدیت میں عرض کی خدایا یہی میرے اہل بیت ہیں، تو ان سے ہر قسم کے گناہ کا میل دور فرما اور انہیں کامل طہارت سے نواز کر بالکل پاک صاف کر دے۔ تو ام سلمہ نے گزارش کی کہ حضور میری جگہ کہاں ہے؟ فرمایا تم منزل خیر پر ہو یا تمہارا انجام بخیر ہے۔ دوسری روایت کے مطابق ام سلمہ نے عرض کی کہ کیا میں اہل بیت میں نہیں ہوں؟ تو فرمایا کہ تم خیر پر ہو۔ اس کے بعد کچھ خاص صفات مومن مردوں اور عورتوں کی ذکر کر کے ان پر قائم رہنے والوں کے لیے اجر اور مغفرت کا وعدہ کیا گیا۔ چنانچہ ایمان، صبر، فرما برداری، عاجزی، روزہ داری، عفت و حیا، کثرت ذکر، سچائی اور صدقہ دینا وہ صفات ہیں جو اجر عظیم کا سبب بنیں گی۔ پھر یہ واضح کر دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے بعد کسی مومن کو اختیار نہیں کہ وہ کوئی اور فیصلہ قبول کرے۔ ہر حال میں رسول کا حکم ماننا فرض ہے۔ جو نافرمانی کرے گا وہ گمراہ ہے، یعنی جو حدیث اور سنت کا انکار کرے یا اس پر عمل نہ کرے وہ گمراہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ آپ نے زید کا نکاح اپنی کزن زینب سے کیا تھا، لیکن ان دونوں کی آپس میں نہیں بنی، چنانچہ سیدنا زید نے اپنی اہلیہ کو طلاق دینے کا ارادہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اس سے منع کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اگر زید نے زینب کو طلاق دی تو آپ ان سے ہی شادی کریں گے۔ فرمایا جب زید نے زینب کو طلاق دے دی تو ہم نے زینب کا نکاح آپ سے کر دیا۔ یہ واحد خاتون تھی جن کا نکاح اللہ تعالیٰ نے خود کیا۔ اس وحی کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر اجازت سیدہ زینب کے گھر تشریف لے گئے تھے۔ اس حکم کے ذریعے سے اس رواج کا خاتمہ مقصود تھا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ منہ بولا بیٹا اصلی بیٹے کے حکم میں نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ہی
یہ واضح کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی حقیقی بیٹا نہیں ہے۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں اور نہ ہی کوئی رسول آئے گا۔ پھر کثرت ذکر، صبح شام تسبیح اور شکر کا حکم ہوا۔ فرشتے بھی مسلمانوں کے لیے دعائے رحمت کرتے تھے۔ اللہ مومنین کے لیے بہت رحیم ہے۔ جس دن مومن اللہ سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا، ان کے لیے اجر عظیم اور فضل کی خوشخبری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کروایا گیا کہ آپ گواہی دینے، خوشخبری دینے، ڈرانے، اللہ کی طرف دعوت دینے والے اور روشن چراغ بنا کر بھیجے گئے۔ منافقین اور کافروں کی ایذا رسانی کی پرواہ نہ کریں۔ اس کے بعد بعض خاص احکام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے گھرانے کے حوالے سے بیان ہوئے، اور بعض عمومی احکام نکاح، طلاق، عدت اور پردے کے بیان کیے گئے۔ مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاملات اور میل جول کے آداب سکھائے گئے کہ جب وہ بلائیں جب ہی ان کے گھر جاؤ اور جا کر بیٹھ نہ جاؤ، جب کھانا کھا چکو تو واپس چلے جایا کرو۔ یہ بہت بڑا ادب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ بھی آپس میں جب ایک دوسرے کے گھر جائیں تو یہ ادب ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اللہ ہر چیز جانتا ہے اور اس پر گواہ ہے۔ ازواج مطہرات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد دوسرا نکاح منع کر دیا گیا۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، لہٰذا ایمان والوں کو بھی اس کا حکم دیا گیا۔ درود و سلام پڑھنا حدیث کے مطابق فوری رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے، اس لیے درود کی کثرت کرنی چاہیے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ پہنچاتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں لعنت اور دردناک عذاب ہے۔ مومن مردوں اور عورتوں کو دکھ پہنچانا بھی در حقیقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دکھ کی وجہ ہے۔ کسی بھی صاحب ایمان کو دکھ یا کسی بھی طرح کی تکلیف دینا جائز نہیں۔ پھر پردے کا حکم ہے کہ مومن عورتوں کو چاہیے کہ چادر اوڑھ کر باہر نکلا کریں، یعنی گھر کے لباس اور زینت میں گھر سے نکلنا منع ہے۔ ایسا کوئی لباس اوپر سے پہن کر نکلیں جو زینت کو چھپا دے۔ ہر علاقے اور رواج کے مطابق اس کی کوئی بھی قسم ہو سکتی ہے۔ واضح کر دیا گیا کہ اللہ کے طریقے میں تبدیلی نہیں آتی۔ منافق اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ان کا بھی وہی انجام ہوگا جو ان سے پہلے لوگوں کا ہوا۔ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ کافروں کے لیے جہنم ہے جس میں ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے۔ اس دن وہ حسرت کریں گے کہ کاش اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ اگر کسی طاقتور آدمی کے خوف یا اس کے مجبور کرنے کی وجہ سے نافرمانی کی ہوگی تو یہ عذر بھی روز قیامت قبول نہیں ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا اللہ کی ناراضگی سے ڈر کر درست اور سیدھی بات کیا کرو، ایسا کرنے والے کو بہترین اجر اور توفیق ملتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی میں ہی حقیقی کامیابی ہے۔ معرفت الہی کو امانت سے تعبیر کیا گیا۔ فرمایا جو بوجھ آسمان، زمین اور پہاڑوں سے نہیں اٹھ سکتا تھا وہ انسان نے اپنے ناتواں کندھوں پر اٹھا لیا۔ مشرکین اور منافقین پر لعنت اور اللہ کی صفت، مغفرت اور رحمت پر اس سورت کا اختتام ہوا۔ سورہ سبا۔ اللہ کی تعریف سے اس سورت کی ابتدا ہوئی، پھر اللہ کے علم کامل کا ذکر ہوا۔ اللہ نے اپنی قسم کھا کر فرمایا کہ قیامت آ کر رہے گی تاکہ اللہ پر ایمان اور نیک عمل والوں کو عزت والا اجر ملے، اور جو اللہ کی آیات کو چھوڑ کر اپنی رائے کو اہمیت دیتے ہیں ان کو عذاب ملے۔ داؤد علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، ان کے لیے لوہا نرم کر دیا گیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا گیا تھا، تانبے کا چشمہ بہا دیا گیا تھا۔ جن بھی ان کے کاموں کے لیے معمور تھے۔ پھر اہل سبا کا ذکر ہے، ان پر ان کی ناشکری اور کفران نعمت کے سبب عذاب نازل ہوا تھا۔ فرمایا ناشکروں کو اسی طرح سزا دی جاتی ہے، لہٰذا ظاہری باطنی سب نعمتوں پر شکر کرنا چاہیے۔ ناشکری نعمت کی ہلاکت کا باعث ہوتی ہے۔ غم اور غصے کے وقت بگڑ کر نکلے ہوئے الفاظ بھی ناشکری کا سبب بن جاتے ہیں۔ نیز فرمایا شیطان کا انسان پر کوئی زور نہیں ہے، وہ صرف بہکاتا ہے۔ یہ انسان کے ایمان کی کمزوری ہے کہ اس کی باتوں میں آ جائے۔ جو اللہ کے سوا معبود ہیں ان کے پاس ذرا برابر بھی اختیار نہیں، نہ کوئی طاقت ہے۔ جس کو اجازت ہوگی وہی قیامت کے دن سفارش کرے گا۔
किसी से दूसरे के अमल की बाज पुर्स नहीं होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों के लिए बशारत और वईद देने वाले हैं। आपकी एक खसूसियत ये भी है कि आप तमाम इंसानियत के लिए हैं। जो कुरान का इनकार करते हैं उनको क़यामत के रोज़ की हसरत से डराया गया, जब वो एक दूसरे को इल्ज़ाम देंगे, उनकी गर्दनों में तोक डाले जाएंगे। हर कौम के मालदार लोग अपनी नेमतों के ज़ोम में नबी का इनकार करते हैं। फरमाया, दुनियावी मालो मता की कसरत अल्लाह के कुर्ब का ज़रिया नहीं है। रिज़्क़ की तंगी और फराखी अल्लाह के इख्तियार में है, इंसान की काबिलियत का इसमें कोई दखल नहीं। तकर्रब इलाही का ज़रिया ईमान और अमल सालेह है। जो अपने माल और औलाद को नेक काम में खर्च करेगा उसको दुगना अजर मिलेगा। फरमाया, जो तुम खर्च करते हो उसकी जगह दूसरा माल अल्लाह ही देता है, वो सबसे बेहतरीन राज़िक है। जो अल्लाह की आयत पर तनकीद करते हैं और उनके मन माने मतलब निकालते हैं, उनसे भी रोज़े क़यामत पूछा जाएगा और अजाब दिया जाएगा। क़यामत के दिन कोई किसी के नफ़ा नुकसान का इख्तियार नहीं रखेगा। काफरों के इकबाल जिक्र करके उनकी मजम्मत की गई। क़यामत के रोज़ उनका मानना फ़ायदा नहीं देगा। क़यामत के दिन उनके अजाब और हसरत के जिक्र पर सूरत का इख्तिताम हुआ है। सूरह फातिर। अल्लाह ताला की हम्द, ज़मीन व आसमान और फरिश्तों की तख्लीक के जिक्र से सूरत की इब्तिदा हुई। फरमाया, फरिश्तों के 2, 3 और 4 पर और बाज़ के इससे भी ज़्यादा पर हैं। अपनी मखलूक की साख्त में जैसे चाहता है इंसाफ कर देता है। हदीस के मुताबिक जिब्राईल अलैहिस्सलाम के 600 पर हैं। अल्लाह किसी पर अपनी रहमत का दरवाज़ा खोल दे तो उसको कोई बंद नहीं कर सकता, और किसी के लिए वो रहमत का दरवाज़ा बंद कर दे तो उसके लिए खोल नहीं सकता। इसके अलावा कोई राज़िक नहीं। अल्लाह का वादा सच्चा है, लिहाजा दुनिया की ज़िंदगी और शैतान के बहकावे में आकर धोखे में मत पड़ो। इंसान नेमतें हासिल करके समझता है कि ये हमेशा रहेंगी। ये दुनियावी ज़िंदगी का धोखा है। शैतान इंसान को इसलिए बहकाता है ताकि वो इसके साथ दोज़ख में जाए। काफरों के लिए अजाब की वईद और मोमिनीन के लिए मग़फ़िरत और अजर है। जिसके लिए इसके बुरे अमाल मुज़य्यन हो जाएंगे, वो सबसे बड़ा गुमराह है। अल्लाह की तख्लीक की निशानियाँ जिक्र की गई। बारिश, तख्लीक, इंसान, दिन, रात, समंदर के पानी का मीठा और खारी होना, इससे ज़ेवर और रिज़्क़ का मिलना, इसमें कश्तियों का चलना, सूरज और चाँद का चलना, पहाड़ों के मुख्तलिफ रंग, तरह तरह के जानवर, इंसानों के मुख्तलिफ रंग और रंगारंग फल, सब अल्लाह की कुदरत है। उसी की बादशाही और इख्तियार है। गैर अल्लाह के पास खजूर के छिलके के बराबर भी इख्तियार नहीं। फिर फरमाया, इज़्ज़त तमाम तर अल्लाह के लिए है। अल्लाह जिसको इज़्ज़त दे उसे मिलती है। पाकीज़ा कलमात को साले अमर ऊपर ले जाते हैं। गोया जिक्र भी उसी वक्त फ़ायदेमंद होता है जब उसके साथ नेक अमल भी हो। बुरी चाल चलने वालों के लिए सख्त अजाब की वईद है। सब लोग अल्लाह के मोहताज हैं, जबकि वो बेनियाज और हम्द के लायक है। वो चाहे तो सबको ख़त्म करके दूसरी मखलूक ले आए। कोई क़यामत के दिन किसी का बोझ नहीं उठाएगा, हत्ता के करीबी रिश्तेदार भी उस दिन काम नहीं आएंगे। जो नेकी करता है उसी का फ़ायदा उसको होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया कि आप सच्चा दीन लेकर आए हैं। कोई उम्मत ऐसी नहीं गुजरी जिसमें नबी ना आया हो। नीज़ फरमाया, अल्लाह के इल्म वाले बंदे ही इससे डरते हैं। चुनाचे हकीकी इल्म वही है जो अल्लाह की मार्फत और खशियत पैदा करे। तिलावत कुरान, नमाज कायम करने वाले और उसके साथ साथ अल्लाह की राह में ज़ाहिर और बातिन खर्च करने वाले ऐसी तिजारत के उम्मीदवार हैं जिसमें कभी खसारा नहीं होगा। ऐसे लोगों को अल्लाह के फजल से बेहिसाब अजर मिलेगा। तिलावत कुरान से मकसूद सिर्फ पढ़ना मुराद नहीं, बल्कि इस पर अमल के लिए गौर व फिक्र भी ज़रूरी है। ये कुरान हक है, पहली किताबों की तस्दीक करता है। अल्लाह के मुंतखब बंदे ही कुरान के वारिस हैं। फरमाया, कुरान के वारिस 3 तरह के हैं। पहले वो जो अपनी जान पर जुल्म करते हैं, यानी कुरान के मुताबिक अमल नहीं करते। फिर दरमियानी चाल वाले, यानी कुछ अमल करते हैं और कुछ छोड़ देते हैं। तीसरे, नेकी में सबकत करने वाले, जो अल्लाह की राह में दौड़ते हैं और अच्छे कामों में सबकत करते हैं। उन्हीं के लिए सबसे बड़ा फजल है। वो जन्नत में सोने के कंगन और मोतियों से आरास्ता किए जाएंगे, रेशम का लिबास पहनेंगे, अल्लाह की तारीफ करेंगे और हर हाल में रब करीम का शुक्र अदा करेंगे। जन्नत का भी शुक्र करेंगे कि यहाँ कोई मुशक्क़त है न थकावट। मोमिन को दुनिया में आखिरत के इंजाम का गम लाहक रहता है, इसी के दूर होने का जिक्र है। फिर काफरों का जिक्र है कि वो जहन्नुम में न मरेंगे ना ही अजाब हल्का होगा। हर नाशुक्रे की यही सज़ा होगी। वो चीखेंगे कि हमें यहाँ से निकाल दो।
ہم نیک عمل کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی درخواست رد کر دیں گے کہ اب ظالموں کی کوئی مددگار نہیں، عمل کی مدت ختم ہو گئی ہے۔ فرمایا اللہ نے انسان کو زمین میں جانشین بنایا ہے، کفر کرنے والے کا وبال اسی پر ہوگا۔ کفر رب کا غضب اور خسارہ بڑھاتا ہے، بری چال چلنے والے پر ہی آتی ہے۔ کفار کے باطل خیالات کا ذکر کر کے ان کی کمزوری بیان کی گئی اور انہیں پچھلے لوگوں کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کی دعوت دی گئی۔ آخر میں فرمایا کہ اللہ اگر لوگوں کی بدعمالیوں پر فوراً گرفت کرتا تو زمین پر کوئی متنفس بھی باقی نہ رہتا، مگر وہ اپنے بندوں کو مقررہ مدت تک مہلت دیتا ہے۔ سورہ یاسین۔ قرآن کے ذکر سے سورت کی ابتدا ہوئی ہے۔ قرآن کی قسم کھا کر اللہ نے فرمایا آپ رسولوں میں سے ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں۔ آپ کی آمد کا مقصد غفلت دور کرنا ہے۔ اکثر لوگوں کی عقل پر پردے پڑے ہیں، ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ قرآن سے فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جو بن دیکھے رحمان سے ڈرتے ہیں، یعنی اکیلے میں بھی خشیت الہی کی وجہ سے گناہ نہیں کرتے اور قرآن کی پیروی کرتے ہیں۔ زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے، اعمال وہی لکھتا ہے اور ان اعمال کے آثار بھی لکھے جاتے ہیں، یعنی نیکی کی طرف جانے والے قدم بھی لکھے جاتے ہیں۔ اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ ان اعمال کے جو آثار دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں وہ بھی لکھے جاتے ہیں، اور جو ان اعمال کی پیروی کرتا ہے اس کا گناہ یا ثواب بھی ان کے اعمال نامہ میں لکھا جاتا ہے۔ پھر ایک بستی انطاکیہ کا ذکر کیا گیا جس میں 3 رسول آئے، لیکن ان کی قوم نے ان کا انکار کیا اور مذاق اڑایا۔ یہ قصہ اگلے پارے میں ختم ہوتا ہے۔ یوں قرآن پاک کے 22ویں پارے کا پیغام ہمارے دلوں سے گزرا اور ایک بار پھر ہمیں یہ احساس ہوا کہ قرآن انسان کو صرف راستہ نہیں دکھاتا بلکہ اس کے دل کو زندہ کر دیتا ہے۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں اپنے کلام کے اس سفر میں یہاں تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہر پارہ ہمیں یہ یاد دلا رہا ہے کہ اصل کامیابی دل کے بدل جانے میں ہے، نہ کہ صرف الفاظ سن لینے میں۔ دعا ہے کہ جو روشنی آج ہمیں نصیب ہوئی وہ ہماری زندگی کے اندھیروں کو ہمیشہ کے لیے روشن کر دے اور ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ رمضان کے بعد بھی قائم رہے۔ اور اب یہ روحانی سفر ہمیں اگلی منزل کی طرف بلا رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلا پارہ 23واں پارہ ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔